جو قیامت کے دن لے آیا وہ آخرت کی ساری کامیابیوں کو پا گیا۔ یہ قرآن حکیم کس کے لیے ہے؟ یہ شریعت الہیہ کس کے لیے ہے؟ ان بیمار دلوں کا علاج ہے۔ ہاں شرط ہے وہ دل لگا کے مالک کے فرمان کی طرف غور ضرور کرے۔ مالک فرماتا ہے ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس نصیحت میں یہ نصیحت کن کے لیے ہے؟ یہ پکار کن کے لیے ہے؟ جو صاحب دل ہو، جس کا دل زندہ ہو۔ آپ نے یہ چیک کرنا ہو گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل مر تو نہیں گیا۔ بڑا آسان سا نسخہ دے کر جاتا ہوں۔ کسی بھائی سے کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، آپ کا فیصلہ نہیں ہو رہا اور آپ کا سامنے والا بھائی وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے میرا حق دینا ہے، آپ نے میرا مال دینا ہے، آپ نے میری امانت واپس کرنی ہے اور آپ نہیں کر رہے۔ وہ تنگ آ کے غریب آدمی ہے، کچھ کر نہیں سکتا، یہی کہہ دیتا ہے اچھا پھر قیامت کے دن دیکھ لوں گا۔ قیامت کو تو دو گے نا۔ دل زندہ ہے یا مردہ، بڑا آسان سا کلیہ ہے۔ اگر آپ قیامت کا لفظ سنتے ہی تھرا جائیں، کپ کپا جائیں، آپ کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جائے، اس مالک کی قوت و ہیبت، اس کے جلال کو دیکھ کر، سن کر، اندازہ کر کے آپ کے نہیں بھائی اس دنیا پہ معاملہ طے کر لے، میں آخرت تک نہیں لے جا سکتا، میں قیامت کے دن جواب نہیں دے سکتا، تو اللہ کی قسم مبارک ہو آپ کو، آپ کے جسم میں جو دھڑک رہا ہے وہ زندہ دل ہے۔ اور اگر زبان سے کہو اچھا قیامت نو لیں گا، کہاں جی قیامت نو لائیں گا، جڑا جیب وچ لئی پھر دیں اے بھی فڑا دے، پھر کٹھا حساب کر لیں۔ ایسے بھی بدنصیب سنے ہوں گے آپ نے۔ وہ قیامت کا سن کے وہ کہتے ہیں اچھا چنگی گال ہے، جان چھٹی، دنیا تو مزے کریں گے۔ معنی یہ انہیں یقین نہیں ہے کہ ہم نے مر کے ایک دن اللہ مالک کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ کہتا ہے پھر وہاں اکٹھا حساب کر لینا، جو ہے وہ دے دو۔ قیامت کی گھڑی کی کیفیت اگر سننی ہے تو آؤ آقا سے سنتے ہیں، امام الانبیاء سے سنتے ہیں، امام کائنات سے سنتے ہیں، محمد الرسول اللہ فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیماری کے ایام ہیں، آخری لمحات ہیں، آ کے ممبر پہ بیٹھتے ہیں، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں من کان لہ علی اخیہ مظلمہ، اگر کسی نے کسی بھائی پہ کوئی ظلم کیا ہے، کوئی زیادتی کی ہے، کوئی حق مارا ہے، کسی کو ناراض کیا ہے، کسی کے مال میں، اس کی ذات میں، اس کی شان میں کوئی اس نے کمی کی ہے، تو فوراً معاملہ صاف کر لے اس دن کے آنے سے پہلے جب کسی کے پاس درہم و دینار نہ ہوگا۔ امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے پیارا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، نہ ان سے افضل کوئی آ سکتا ہے نہ آئے گا قیامت تک، سردار ہے اولاد آدم کے، سردار ہے جماعت انبیاء کے، وہ اپنی ذات کو پیش کر کے کہتے ہیں ہاں میں محمد بھی تمہارے سامنے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے کسی کا کوئی حق مارا ہے تو آؤ آج مجھ سے بدلہ لے لو۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب آپ نے ایک موقع پر میرے بطن پہ لاٹھی ماری تھی، آج آپ کہتے ہو بدلہ لے لو تو میرا بھی جی چاہتا ہے میں بدلہ لے لوں۔ مولا علی کھڑے ہوتے ہیں، سیدنا علی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میری گردن حاضر ہے، رسول اللہ کو مارنے کی بات کرنے والے تو مجھے مار کے اپنے بدلہ چکا لے۔ آپ کہتے ہیں علی بیٹھ جاؤ، آج اس کو بدلہ محمد سے ہی لینے دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، میرا ہاتھ تو خالی ہے، کہا اس کو وہ لاٹھی پکڑا دو، کہا آپ کے بطن مبارک پہ کپڑا ہے، میرا بطن تو ننگا تھا، آپ اپنے بطن کو ننگا کر لیتے ہیں۔ وہ آگے بڑھتا ہے، صحابہ کی غمگین نگاہیں اس کی طرف بلند ہوتی ہیں، صحابہ کی سسکییں بلند ہوتی ہیں، یہ کون ہے جو ہمارے آقا کو لاٹھی مارنے کی بات کرتا ہے؟ آج تو پیارے حبیب بیماری کی شدت میں ہے، جدائی کے لمحات ہیں، قریب سے قریب ہو رہے ہیں، پیارے حبیب کا یہ صحابی قریب آتا ہے، لاٹھی کو پھینکتا ہے، دوڑ کر مصطفیٰ کے مبارک بطن کو چپٹ جاتا ہے، اپنے رخسار مصطفیٰ کے بطن پہ لگاتا ہے، آقا کے بطن کو چومتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارادہ گستاخی کا نہ تھا، میں نے سوچا، مجھے لگا میرے پیارے حبیب کی جدائی کے لمحات ہیں، آقا اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، آخری لمحات میں اپنے چہرے کو مصطفیٰ کے پیارے بطن سے لگا لوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے چہرے پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ لیکن یہ پیارے نبی کی تعلیم ہے بھائی، اے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اے ظلم و ستم کو اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کے برابر سمجھنے والے، یہ پیارے نبی کی تعلیم ہے۔ آپ نے اپنی ذات کو، اپنے مبارک جسم کو، اپنی مبارک ہستی کو پیش کر کے کہا اگر بدلہ لینا
دن محمد سے سوال نہ کرنا. جس کا دل زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوچے کہ اگر میں نے کسی کا حق دینا ہے تو کیا میں نے اس حق کو اس دنیا میں معاف کروا لیا؟ بہنوں کا جائیداد میں حق کھا جانے والوں، بیویوں کا حق مہر دبا لینے والوں، دوستوں کی امانتیں کھا جانے والوں، دنیا کے اندر اپنے آپ کو بہادر سمجھ کے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کی بات کرنے والوں، میرے بڑے تعلقات ہیں، میرے بڑے واسطے ہیں، میرے بڑے لوگوں سے رشتے ہیں، یہ غریب آدمی ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ اگر یہ ذہن میں ہے تو یاد رکھنا دل مردہ ہو چکا ہے. اور اگر یہ ذہن میں ہو کہ ہم نے ایک دن اس مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے جہاں کتاب پیش کر دی جائے گی، انسان اپنی ڈائری کو دیکھ کر کیا کہے گا؟ مالی هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. یہ کیسی کتاب ہے؟ اس نے نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے نہ بڑے گناہ کو. وہاں مالک کے سوال ہوں گے، بندہ رب کے سامنے کھڑا ہوگا، قدم ہلا نہیں سکے گا جب تک اپنی عمر، اپنی جوانی، اپنا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کر کے آیا، اس کا حساب و کتاب نہ دے لے. تو تکبر لوگوں کو حقیر جاننا، حق سن کر نہ ماننا. اللہ من رحم ربی، آج اکثریت اسی بیماری کے شکار ہو چکی ہے. کتنی ہی باتیں ہیں ہمیں کلام الہی کی آیات سننے کو ملتی ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے کو ملتی ہے، لیکن ہم ان آیات و احادیث کے مقابلے پہ اپنی قوم، اپنی برادری، اپنا رواج، اپنے رسم، اپنے دوست، اپنی فیملی، اپنی عائلہ، اس کو سامنے لاتے ہیں. جی بات تو ٹھیک ہے، قرآن پاک میں ہے، بات تو ٹھیک ہے، حدیث رسول میں ہے، پر ہمارے بزرگ نے یہ کہا، ہمارے بابا جی نے یہ کہا، ہمارے دادا جی نے یہ کہا، ہماری قوم ایسی ہے، یہ ہماری قوم کا رواج ہے، ہم زمیندار لوگ ہیں، بہنوں کو حق نہیں دیتے، ہماری برادری کا مسئلہ ہے. پیارے بھائی، زندہ دل انسان وہ ہوتا ہے جو حق آنے کے بعد ساری دنیا کو بھلا سکتا ہے، عرش والے رب کو بھلا نہیں سکتا. تکبر بہت بڑی بیماری ہے. علاج کیا ہے؟ لوٹیے کلام الہی کی طرف، جایا کیجئے ہفتے میں ایک زیارت قبرستان کی ضرور کیجئے. کھلی ہوئی قبروں کو، تیار قبروں کو دیکھیے اور تصور کیجئے ایک دن آنا ہے، میں نے اس قبر میں اترنا ہے. نہ BMW پاس ہوگی، نہ چیک بک ہوگی، نہ بیگم محترمہ ہوگی، نہ امی جان ہوگی، نہ پیارے عزیز ہوں گے. تنہا میں ہوں گا. میرے ساتھ میری کفن کی جیب کسی نے نہیں لگائی ہوگی، اس کے اندر ریال ڈالر درہم نہیں ہوں گے. میں تنہا ہوں گا. ہاں، میرے اعمال نیکی اور گناہ دونوں صورتوں میں میرے ساتھ ہوں گے. دل جب آخرت کی یاد کو بھلا کر دنیا کے غم میں ہلاک ہو جاتا ہے، دنیا کی فکر میں لگ جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے دل بہت خطرناک بیماری کے اندر پڑ چکا ہے. اور یہ بیماری عیش پرستی کی بیماری ہے کہ دنیا کو ہی انسان سب کچھ سمجھے، دنیا کمانے کی فکر کو ہی اپنے لیے سب کچھ. پوری زندگی کی اس کی چکی چلتی ہے تو اس 60 70 80 سالہ زندگی کے پیچھے اس نے اپنی پوری زندگی کو سیٹ کیا ہوا ہے. اس کی ساری فکر، اس کی دوڑ اسی دنیا کی زندگی پہ ہے. آخرت کی کوئی فکر اس کے دل میں ہے ہی نہیں، اس کی تیاری کی کوئی سوچ اس کی ہے ہی نہیں. تو سمجھ لیجئے یہ عیش پرست دل ہے، عیش پرستی میں پڑ چکا ہے. یہ دنیا کی رنگینی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے اور ہلاکت کے دروازے اس کے سامنے کھل چکے ہیں. انسان اگر آخرت کی فکر کے ساتھ دنیا کماتا ہے، اس دنیا کے ذریعے اللہ کو راضی کرتا ہے، اس مال کے ذریعے غریبوں کا حق ادا کرتا ہے، پھر تو مبارکباد کا مستحق ہے یہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا. عبد الرحمن ابن عوف آئے مدینہ میں، پیارے حبیب علیہ السلام نے انصاری کو ان کا بھائی بنا دیا. اس انصاری کی 2 بیویاں تھیں، بڑا باپ تھا. وہ محبت ایمان کی جو اللہ کے نبی نے جس کی بنیاد رکھی تھی، وہ صحابی کہنے لگے ان دونوں بیویوں میں سے دیکھ لو جو آپ کو اچھی لگے، میں اس کو طلاق دے دوں گا، عدت گزار کے وہ آپ سے نکاح کر لے گی. میرے باغ کو دیکھ لو، تقسیم کر لو، جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ لے لینا، جو چھوڑو گے وہ میں لوں گا. مسکرا کر کہتے ہیں اللہ برکت دے تیری بیویوں میں، اللہ برکت دے تیرے مال میں. مجھے تو مدینے کا بازار بتا دے. مدینے کے بازار میں جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اللہ ایسی برکت دیتا ہے. چند دنوں کے بعد، تھوڑے سے ہی عرصے کے بعد، ابن عوف کے کپڑوں پہ زعفران کی خوشبو ٹائپ کوئی چیز پیارے حبیب علیہ السلام محسوس کرتے ہیں. پوچھتے ہیں عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے. کہا ابھی تو مکہ سے آئے تھے، پلے میں کچھ نہیں تھا. کہا اللہ نے بڑا مال دیا ہے. کہا حق مہر کتنا دیا؟ کہا کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا میں نے اپنی بیوی کو حق مہر دیا ہے. پیارے حبیب نے فرمایا عبد الرحمن لگتا ہے تم مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہو اللہ اس کو بھی سونا بنا دیتا ہے.
کہا میرے حبیب کی دعا کی یہ برکت تھی، پھر میں نے اگر کہیں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالا، یعنی کم سے کم پروفٹ والے سودے پر بھی ہاتھ ڈالا، تو اللہ نے اس کو بھی سونا بنا دیا۔ یہ عبد الرحمن ہے، مدینہ میں قافلہ داخل ہو رہا ہے، مدینے کی زمین تھر تھرا رہی ہے، اتنی کثرت ہے اونٹوں کی۔ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہیں یہ آج مدینے کی زمین میں وائبریشن کیسی ہے؟ کہا ابن عوف کا تجارتی قافلہ آیا ہے، سینکڑوں اونٹوں پہ مشتمل ہے، ان کے قدموں کی وجہ سے مدینے کی زمین میں دھمک ہے۔ کہا عبد الرحمن کا اس دن کیا حال ہوگا جب یہ اٹکیلیے کرتا ہوا، چھلانگے مارتا ہوا، مسکراتا ہوا، دوڑتا ہوا اللہ کی جنت میں داخل ہو رہا۔ سننے والے نے سنا، دوڑ لگائی، ابن عوف کو جا کے خبر دی، عبد الرحمن اہل ایمان کی ماں، مومنوں کی ماں، آقا کی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں، اپنے قافلے کو چھوڑتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں ماں آپ نے میرے آقا سے سنا ہے؟ کہا عبد الرحمن میں نے تیرے نبی سے سنا ہے، تیرے آقا سے سنا ہے۔ عبد الرحمن کا حال کیا ہوگا؟ اٹکیلیے کرتا ہوا، دوڑتا ہوا، چھلانگے مارتا ہوا، خوشی سے اچھلتا ہوا اللہ کی جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آنکھوں سے آنسو شکرانے کے بہنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں ماں گواہ رہنا اس نعمت کے شکریہ کے طور پہ یہ سارا قافلہ میں نے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ مال دیا تو اللہ کے لیے خرچ کیا، آخرت کمائی تو مبارک ہو، یہ دنیا کمانا، لیکن اگر آخرت کی فکر نہیں، آخرت کی پلاننگ نہیں، بچے کو پہلے دن سے ہی یاد کرواتے ہیں بیٹا بڑے ہو کر کیا بننا ہے، بیٹا کہتا ہے ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، پائلٹ بنوں گا، اس کے دل میں کبھی بھی یہ الفاظ نہیں زبان پہ ماں یاد کرواتی، قرآن کا حافظ بنوں گا، دین کا عالم بنوں گا، مصطفیٰ کے دین کا سپاہی بنوں گا، صرف دنیا ہی ہماری فکر ہے۔ تو پھر یاد کر لیجئے انسان عیش پرستی میں پڑ جاتا ہے۔ عیش پرستی کا معنی ہے زیادہ سے زیادہ دنیاوی نعمتوں کو اپنے لیے اکٹھا کر لینا۔ اگر یہ کیفیت ہو، آخرت کو بھول جائیں، فجر کی نماز نصیب نہیں، کیوں؟ جی رات کو ڈیوٹی سے بہت لیٹ آتے ہیں، پھر کھانا کھانا ہوتا ہے، پھر بیگم کے ساتھ تھوڑی دیر گپ شپ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کسی نہ کسی ٹی وی چینل کے سامنے بھی 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ گزارنا ہوتا ہے، کیوں جی وہ فلم نہ دیکھیے تو روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سوتے ہیں، 1 بج جاتا ہے سوتے سوتے، فجر کی نماز پہ کون اٹھے گا؟ مولوی صاحب صبح دوبارہ 9 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، تو 8 بجے ہم اٹھ کر پھر ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، نہیں جی وہ بس اصل میں دکان پہ رش اتنا ہوتا ہے ظہر کے وقت، اسی وقت تو گاہک آتے ہیں، اس وقت نماز ہوتی ہے۔ نہیں، نمازیں اگر زندگی میں نہیں ہیں، پوری دوڑ دنیا کے لیے ہے، تو آؤ ہمارے دل کی حال کیفیت قرآن حکیم کی آیت کی روشنی میں سنیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں لیکن یہ دل اس کو آخرت کی یاد کی طرف نہیں لے کر جاتے، ان دلوں سے وہ سیکھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، فہم حاصل نہیں کرتا، تو یہ دل نہیں ہے بلکہ یہ خون کا ایک لوتھڑا، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جو مر چکا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اس کے بدلے میں اللہ ہمیں زندہ دلی عطا فرما دے۔ قرآن حکیم اس عیش پرستی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، وَاتَّبَعِ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ ظالم لوگ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسانیاں دی گئی، اور وہ گناہگار تھے، اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جنہیں دنیا میں آسانیاں دی تھی۔ یہ دنیا کا مال ہمیں ملا اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے ہم آخرت کمائیں، اس کے ذریعے ہم اللہ کی جنت کے سودے کریں، اس کے ذریعے ہم قیامت کے دن سائے تلاش کریں۔ جو دنیا میں صدقہ کرتا ہے کسی یتیم پہ، کسی مسکین پہ، کسی بیوہ پہ، کسی محتاج پہ، کسی ضرورت مند پہ، کسی مسلمان بھائی پہ، کسی نان مسلم کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، تو یاد کر لے وہ جتنا خرچ کرے گا اتنا ہی قیامت کے دن اس کا سایہ دراز ہوتا جائے گا۔ یہ اس لیے ملی تھی، لیکن اگر اس کی فکر صرف اسی دنیا تک محدود ہے تو پھر علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ نے خبر دی بے شک گزری ہوئی ہر امت میں وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، وہ دنیاوی لذتوں کے پیچھے پڑ گئے، اللہ کے حکم سے تکبر کیا، اللہ کے حکم کو ٹھوکر ماری، تکبر کیا۔ اس کی مثال دیکھنی ہو تو اپنے شادی بیاہ کے موقع کو دیکھ لیا کرو۔ اگر آپ کو کہا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، تو ہماری شادی بیاہ کے موقع پہ اکثر لوگوں کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، او جی آج تو ہمارے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے، آج ہماری اکلوتی لختے جگر کی شادی ہے، اپنا اسلام، اپنا دین، اپنا قرآن حدیث اپنے پاس سنبھال کے رکھیں، آج تے رج کے دل راضی کر لین دیو۔ آج بھی سناؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، صحابہ کا یہ عمل ہے، آج اپنے پاس رکھو، آج جو ہمارے جی میں آئے گا وہ ہم کریں گے۔ مسلمان نہ خوشی پہ اللہ کو ناراض کرتا ہے اور نہ غمی پہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ وہ دنیا کے ان دولتوں کے پیچھے پڑ گئے،
تکبر کیا، اللہ کے احکامات کو سنا اور اکڑ کے ٹھکرا دیا، اللہ کی راہ سے روکنے لگے، اللہ کی راہ سے روکنے لگے، ایک تو خود رکے اور پھر لوگوں کو روکنے کا بھی سبب بنے۔ کلام عرب میں یہی لوگ عیش پرست ہیں جن پر انعام کیا گیا ہو، وہ لذتوں میں پلے بڑے ہو۔ عیش پرستی آخرت کی یاد کو بھلا کر دنیا کے جمع کرنے کی فکر، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، سورۃ مریم ہے، 59 آیت نمبر ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ۔ ان کے بعد ایسے لوگ آئے، ناخلف لوگ ایسے آئے، جانشین ایسے آئے جنہوں نے سب سے پہلا جرم کیا نماز کو برباد کر دیا، نماز ضائع کر دی۔ اور آج امت کی اکثریت ان نمازوں کو برباد کر چکی ہے، کوئی پڑھتا ہی نہیں، کوئی دل کو راضی کرنے کے لیے جی میں آیا تو فجر پڑھ لی، جی میں نہ آیا تو عشاء نہ پڑھی۔ اس نے اپنے من کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، وہ اللہ مالک کو الہ نہیں سمجھتا۔ جو اللہ کو الہ سمجھے وہ 5 وقت اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اور جس کا الہ اس کی خواہش ہے، دل کرتا ہے ظہر پڑھ لیتا ہے، دل نہیں کرتا عصر پہ بیٹھا رہ جاتا ہے، دل کرتا ہے عشاء پڑھ لیتا ہے، دل نہیں کرتا تو فجر بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا رب اس کا دل ہے، اس کا پروردگار اس کا دل ہے، اس کا الہ اس کی خواہش ہے، اس نے اللہ مالک کو الہ نہیں بنایا۔ ہلاک ہونے والے، برباد ہونے والوں میں پہلا نمبر، پہلا جرم ان کا کیا ہے؟ قرآن حکیم کی آیت کو کبھی نہ بھولنا۔ کرکٹ میچ کے لیے نمازیں چھوڑنے والے بھائی، شادی کے دن نمازیں چھوڑنے والے بھائی، باپ کے مر جانے والے دن نمازیں چھوڑنے والے۔ آج تو میت ہے نا جی، آج کون نماز پڑھے گا؟ آج تو فلاں مسئلہ ہے نا، آج تو کون نماز پڑھے گا؟ شیطان نے کیسے ہمارے دلوں پہ قبضہ جما لیا ہے۔ ادھر نماز کھڑی ہوتی ہے، ادھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، اسے کو بھائی آؤ نماز پڑھیں، بڑی ایمرجنسی کال ہے، آپ پڑھیں میں آ رہا ہوں، آپ بسم اللہ چلو آپ چلیں میں آتا ہوں۔ سب سے بڑی ایمرجنسی تو یہ ہے کہ مالک نے بلا لیا ہے اور غلام حاضر نہ ہو، تو اس سے بڑا مجرم اور کون ہوگا؟ گھر کے پالتو جانوروں کو بھی اگر آپ نے گھر کے اندر طوطا رکھا ہے، آپ کی سیٹی مارنے سے وہ بولتا ہے، تو کیا خیال ہے وہ آپ کے اشاروں پہ نہیں چلتا؟ ارے ہم تو